السلام علیکم۔ حکیم نیاز احمد ڈیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گرمی میں شدت اور سورج کی جو حرارت ہے اس میں حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا مرض ہے وہ لو کا لگنا ہے، اور یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ہم آج ایک ایسے پھل کی بات کریں گے جس کے استعمال سے نہ صرف ہم لو لگنے کے جو اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے جسم کے من جملہ بہت سے امراض جن سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ایک ایسا پھل جو اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی نعمت ہے، ایک مکمل غذا، انسانی جسم میں پائے جانے والے جتنے غذائی عناصر ہیں، جتنے ایلیمنٹس ہیں، اس ایک پھل میں تمام پائی جاتی ہیں، اور اگر ہم اس پھل کا مناسب مقدار میں اپنے بدن کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں، یہ جو 2-3 ماہ وہ پھل ہوتا ہے، تو ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے جسم کی بہت سے بیماریوں سے حفاظت کرنے والے بن جائیں گے۔ ہماری مراد آم سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل آم بہت عام ہیں، اور یہ آموں کا اتنا عام ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور ہمارے لیے ایک سندیسہ ہے کہ بھائی آپ اپنی جو صحت ہے اس کی حفاظت کر لیں۔ آم ایک ایسا پھل ہے جسے کھانے کے بعد آپ کے چہرے پہ تازگی، آپ کے چہرے کا گلابی پن، شکفتگی، آپ کی جلد میں ملائمت، آپ کے بالوں میں چمک، آپ کے بالوں کی نشو و نما، آپ کے بالوں کی جو حفاظت ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ آم میں وہ تمام غذائی عنصر ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ہمیں بیماریوں سے محفوظ بھی بناتے ہیں، اور ہمارا بیماریوں کے خلاف جو دفاعی نظام ہے وہ بھی ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ آم کچا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آم پکا بھی۔ ناظرین ہم نے جب بھی آم کھانا ہے تو اپنے مزاج کی مناسبت سے اور جسم کی گنجائش کے مطابق کچھ آم ایسے خوش ذائقہ، لذیذ اور لذت آمیز ہوتے ہیں کہ انسان ایک بار کھانا شروع کر دے تو ہاتھ رکتا ہی نہیں، اور یہ جو بسیار خوری ہے یا انیوا کھانے کا جو انداز ہے یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آم کھانے والے لوگوں کے دل کی حفاظت ہوتی ہے، چونکہ آم میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ میگنیشیم جو ہے یہ سوڈیم کی مقدار کو کم کرتا ہے، دل کی کارکردگی ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور سوڈیم کے جو نیگیٹو اثرات ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ لہذا آم کھانے سے آپ کے دل کی جو عمر ہے وہ بڑھتی ہے، اس کی مضبوطی بڑھتی ہے۔ اسی طرح جو شوگر کے مریض ہیں اگر وہ آم کو کھاتے ہیں تو ان کے پٹھوں کو بڑی طاقت ملتی ہے، لیکن شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معالج کے مشورے سے کھائیں، اور اس کا وزن اور اس کی مقدار بھی اپنے معالج کے مشورے سے طے کریں۔ کسی چیز کا بھی ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی آدمی بھی اپنی حسب گنجائش ٹھنڈے کیے ہوئے آم کھانے کے بعد اس کے بعد اگر ٹھنڈے دودھ کا ایک گلاس پی لیتا ہے تو الحمدللہ دنیا کے کسی بھی طاقت والی دوائی سے یہ بڑی دوا ہے، دنیا کے کسی بھی بڑے انجیکشن سے یہ بڑا انجیکشن ہے، یہ فوری اثر ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ آزما کے دیکھیں۔ ایسے لوگ جن کو نیند نہیں آتی، آم جو ہے یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، دماغ کی طرف آکسیجن انٹیک لیول کو بڑھاتا ہے، آپ کا حافظہ، آپ کی میموری جو ہے اس کو تیز کرتا ہے،
اور جو ذہنی تناؤ، ٹینشن، ڈپریشن ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو رات کو آپ حسب گنجائش آم کھا کر ٹھنڈا دودھ پئیں اور آپ دیکھیں گے کہ منٹوں میں آپ نیند کی وادی میں اتر گئے ہیں، اور اتنی مزیدار نیند کہ آپ اللہ اللہ کر اٹھیں گے۔ اسی طرح آم کھانے سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ بھلے آج کل جو یہ مسالے سے پکائے ہوئے آم ہیں یہ تھوڑے سے تادیر ہضم ہیں، یہ تھوڑے سے سخت ہیں، یہ معدے کو تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں، لیکن اصل آم جو ہے اس کے درخت کے ساتھ ہی پکا ہوتا ہے وہی مفید ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیسی آم ہے اس کی افادیت اور اس کے جو طبی خواص ہیں وہ ان کلمی آموں سے زیادہ ہیں۔ اگر ہم ذائقے کے لحاظ سے دیکھیں تو انور اٹول جو ہے وہ تمام آموں کا بادشاہ ہے، اور وہ غذائیت کے حوالے سے بھی، لذت کے حوالے سے بھی اپنی مثل آپ ہے۔ تو کوشش کریں کہ انور اٹول آم کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو دوسرے آموں کی نسبت اس میں آپ کو زیادہ فائدہ میسر ہوگا۔ جو لوگ قبض کا شکار ہیں، آم کے مستقل کھانے سے ان کے جسم میں فائبر کی مقدار بڑھتی ہے، انتڑیاں جو ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح آم کھانے سے خدا نخواستہ ایسے لوگ جن میں کوئی کینسر کا مادہ پایا جاتا ہے یا کوئی کینسر کی ابتدائی شکل بننے کی ایک شروعات ہو رہی ہیں، تو آم کے اندر ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، ان کا یہ خاتمہ کرتا ہے۔ اسی طرح اعصاب کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، جو لوگ جن کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ پیشاب آم جو ہے یہ پیشاب آور بھی ہے، اس کے اندر ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے تو جس کے استعمال سے گردے واش ہوتے ہیں، گردوں کے اندر سے ٹاکسن کا اخراج ہوتا ہے، جو فاضل رطوبات ہوتی ہیں، جو فاسد مادے ہوتے ہیں، ان کا اخراج ہو کر آپ کے گردے بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ آم کا اچار بھی بنتا ہے، آم کی چٹنی بھی بنتی ہے، آم کا مربہ بھی بنتا ہے، آم کا جو ہے ملک شیک بھی بنایا جا سکتا ہے، آم کا جوس بھی بنتا ہے، آم کا سکویش بھی بنا سکتے ہیں، اور آم کا جیم بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امچور جو کہ طبی دوائیوں میں بہت مستعمل ہے وہ بھی اس سے بنایا جاتا ہے، امرس بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایک پودے سے حاصل ہوتی ہیں جو انسانی صحت کی محافظ بھی ہیں اور ہماری تندرستی کی ضامن بھی۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ آپ کوئی بھی غذا یا مفرد جز جو ہے اس کے استعمال سے پہلے کسی غذائی ماہر سے لازمی مشورہ کریں، چونکہ آم میں وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن اے، وٹامن کے، وٹامن بی کی تمام اقسام، اسی طرح کاپر، آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، سیلینیم، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اور فائبر وہ اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہ وہی اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کی مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے ہاضمے کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے اعصاب کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں۔ آپ اس رواں موسم میں اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال اور خصوصی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور عام حسب گنجائش استعمال کریں، انیوا نہ کھائیں، اور کسی چیز کا بھی ضرور سے زیادہ کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ آج اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ